الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ امام مخل الرحمن باب بادا باب سب الخمر فی الطریق، باب اس بیان میں کہ راستے میں شراب کا بہا دینا درست ہے۔ شراب جانتے ہیں نشے والی چیزیں ہیں، کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی شراب راستے میں بہائے تو بہا سکتا ہے، یہ چیز تو یہ باب ہے۔ اور آپ نے حدیث میں پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دیا کرو، یعنی تکلیف دہ چیزوں کو تو ہٹانے کا حکم ہے نا، بہانے کا حکم تو نہیں ہے۔ شراب کو راستے میں بہانے تو کہہ رہے ہیں درست ہے، کہ وہ اکثر رسول ہے مدینہ کی گلیوں کا کہ جس میں اتنا شراب بہا دیا گیا کہ وہاں پانی کی طرح شراب بہنے لگا تھا، تو کہہ رہے وہاں بہایا گیا درست تھا، تبھی تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ اسلام کی یہی پالیسی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ، اس میں لاؤ نہیں بلکہ دور کرو۔ لیکن یہ شراب جو بہایا گیا اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں، علم نے جو سمجھا ہے وہ یہ تو یہ کہ شراب ان کو راستوں میں وہاں بہانا اتنی کوئی تکلیف دہ چیز نہیں تھی، کیونکہ وہ کچے راستے تھے، بہائے گئے چلے پھر سوکھ گئے، اور پھر بھی تکلیف تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ بھائی جب کیچڑ ہوگا پانی کی طرف تو دقت تو مسافروں کو ہوگی نا۔ ایک دوسرا جو پوائنٹ وہ یہ کہ اسلام کی پالیسی ہے کہ اگر بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی تکلیف بھی ہونا تو تھوڑی تکلیف کو برداشت کیا جا سکتا ہے، یعنی بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے تھوڑی اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو برداشت کر لیں۔ جیسے آپ بیمار ہو گئے، اللہ کرے کہ آپ بیمار نہ ہو، تو آپ گئے ڈاکٹر بولے گا آپ کو انجیکشن لگے گا، تو ظاہر سی بات انجیکشن جب لگے گا تو کچھ تو تکلیف ہوگی نا، تو یہ تکلیف آپ برداشت کیوں کر رہے ہو؟ اپنے علاج کے لیے۔ بدن میں کہیں سڑن ہو گیا، کینسر ہو گیا، اللہ کرے کسی کو نہ ہو، ڈاکٹر کہہ رہا کاٹ کے نکالنا پڑے گا ورنہ علاج نہیں ہوگا، جب اس کو کاٹ کے نکالا جائے گا تو تکلیف تو ہوگی نا، لیکن اس چھوٹی تکلیف کو برداشت اس لیے کرنا پڑا کیونکہ کوئی بڑا مقصد ہے، بڑا مقصد ہے کچھ کینسر کا علاج آپ کو کرنا ہے۔ تو ایسا اس زمانے میں یہ میڈیا اور یہ اخبار اس طرح کے ایسی چیزیں نہیں تھی نا کہ شراب حرام ہو گیا بھائی بس میڈیا والوں نے اخبار میں دے دیا بس اعلان ہو جائے گا، تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ سمجھا کہ راستوں میں بہا دو، جب راستے میں شراب بہے گا تو لوگ معلوم کریں گے معاملہ کیا ہے، تو ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ صاحب شراب حرام ہو گیا جس کے پیچھے راز ہے۔ تو شراب راستے میں بہے گی، تھوڑی تکلیف تو ہوئی نا، لیکن مقصد بڑا حاصل کرنا ہے کیونکہ حرام ہو گیا نا، تو تمام لوگوں کو اس حرام کا حکم کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ اب کوئی نہ پیے۔ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی تکلیف برداشت کی جاتی ہے بڑی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یہ ہر کوئی اس کو مانتا ہے۔ حدیث نمبر 2464 عن انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کنت ساقی القوم فی منزل ابی طلحہ، وہ کہہ رہے ہیں میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں شراب لوگوں کو پلا رہا تھا۔ کون کہہ رہے؟ انس، کہ میں شراب لوگوں، پہلے مطلب حرام کا حکم نہیں آیا تھا تو لوگ عربوں کا مطلب یہ سمجھئے کہ ان کا ایک عام چیز تھی، شراب کوئی معیوب نہیں تھی، ہر کوئی پیتا تھا، تو کہہ رہے میں بھی اس زمانے کی بات ہے کہ میں ابو طلحہ کے مکان میں تھا اور لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وَقَانَ خَبْرٌ يَوْمَئِذٍ فَقِيخ، اور اس دن کھجوروں سے شراب بنائے جاتے تھے، یعنی کھجور، شراب کئی چیزوں سے بنتا ہے، کھجور سے بھی بنتا، کہ وہ شراب کھجور سے بنائے جاتے تھے۔ فَعَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والوں کو اعلان کرنے کا حکم دے دیا، کیا؟ اَلَا اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، کہ اعلان کر دو کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ شراب کو اب حرام کر دیا گیا۔ یہ کہہ رہے یہ کب کی بات ہے؟ میں شراب پلا رہا ہوں اور اسی درمیان منادی نے اعلان کر دیا کہ صاحب اب شراب کو کیا کر دیا گیا؟ حرام کر دیا گیا، یعنی لوگوں اب کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ پھر کیا ہوا؟ فقال لی ابو طلحہ، انس کہتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر میں شراب پلا رہا تھا اور یہ کان میں آواز آ گئی تو ابو طلحہ مجھ سے کہتے اخرج فارقھا، شراب لے جاؤ اور باہر پھینک کے آ جاؤ۔ ابھی مطلب آپ دیکھیں یہی ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے، اور ایسے ہی ایمان سے دنیا میں انقلاب آئے گا۔ ہم جیسے ایمان سے کچھ نہیں ہونے والا نہیں، ہمارے ایمان کو پھجر میں نہیں اٹھا سکتا، انقلاب کوئی نہیں ہوگا۔
بس ہمارا ایمان اگر ہم کو جنت میں داخلہ دے دے، جہنم سے بچ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے ایمان کی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کبھی اچھے اچھے دیندار لوگوں کے گھروں کی، جب میں نقشہ لوگ کھینچتے اور بیان کرتے ہیں کہ صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو باریک باریک مسائل میں الجھتے رہتے ہیں، تو یہ تو یعنی باریک باریک چیزوں کہ اگر اس میں نہ الجھا جائے نا تو اتنی کوئی بات نہیں ہے، لیکن انہیں گھروں میں جب شادی ہوتی ہے نا ڈی جے بجتے ہیں، ڈی جے، اور ہر گھر کی تقریباً کہانی آپ دیکھ لیں گے شادیوں کے موقع پر جو بے حیائی ہماری ماں اور بہنوں کے ذریعہ ہوتا ہے، اور اس میں بے غیرت باپ بھی شریک ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اچھا نہیں لگتا ہوں نا، کیونکہ میں کوئی دیکھتا ہوں کہ اس کو بولتا ہوں، اسی لیے لوگ کہتے ہیں مولانا صحیح نہیں ہے، یعنی لوگ چڑھتے ہیں اسی لیے۔ بے غیرت باپ بھی شریک ہوتا اپنی جوان بیٹی کو باقاعدہ تیار کر کے اس فنکشن میں لا کے چھوڑ کے چلا آتا ہے۔ مخلوط لوگ ہوتے ہیں جہاں مرد بھی ہوتی ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور عجوبے کی بات وہاں پورا ویڈیوگرافی بنتا ہے، دنیا بھر کے لوگ دیکھیں گے، لیکن یہ بے غیرت باپ کو کبھی اس کا ایمان غیر بیدار نہیں۔ ہمارا ایمان، میں کہنا چاہتا ہمارا ایمان ہی، ان کا ایمان تھا، کان میں آواز پڑ گئی کہ صاحب شراب حرام، حکم دے رہا اٹھاؤ، اب نہیں چلے گا۔ یہی ایمان مطلوب ہے دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو کہہ رہے انہوں نے کہا لے جاؤ باہر پھینک کے آ جاؤ، فخرجت فارغت ہوا، کہہ رہے میں لیا اور جا کر باہر پھینک کے آ گیا شراب پائے، سارے لوگوں نے پھینک دیا۔ اور چونکہ شراب کا نشہ خطرناک ہوتا ہے، جس کو بھی اس کی نشہ لگ جائے، آپ پوچھو روٹی نہ ملے، کھانا نہ ملے، بوٹی سب چلے گا، لیکن نشے والی چیزیں ملنی چاہیے۔ تو ایسے ہر کوئی وہاں شجائی تھا، تو ہر کوئی اپنے گھر میں ایک اچھا انتظام رکھتا تھا، تو جب حکم آیا تو ہر ایک نے اڑنا شروع کر دیا۔ تو کہہ رہے پھر کیا ہوا، فَجَرَتْ فِي سَكِّ الْمَدِينَةِ، تو مدینہ کی گلیوں میں شراب جاری ہو گیا، یعنی بہنے لگ گیا، اتنے بھاری پیمانے پر اڑیلا گیا۔ یہی بات سے تعلق ہے، اور میں نے کہا تکلیف ہو سکتی ہے راستے میں چلنے والوں کو، لیکن اس سے بڑا مقصد حاصل کرنا تھا، اس لیے چھوٹی تکلیف کو برداشت کیا گیا۔ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ، کچھ لوگوں نے کہا قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا گیا جن کے پیٹ میں شراب بھرا تھا، یعنی یہ منظر دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کسی قوم کو قتل کیا گیا ہو اور ان کے پیٹوں میں شراب بھرا تھا، وہ شراب پہ پڑا، ایسا منظر ہو گیا تھا۔ کہہ رہے فَأَنزَلَ اللَّهُ، پھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، کہ جو لوگ ایمان لا اور نیک عمل کیے، تو کہہ رہے جو کھا چکے ان میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اسلام کی پالیسی ہے کہ بھائی اب حکم آیا نا، اس سے پہلے تم شراب پی کے کچھ بھی کر چکے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ایسا آج بھی الحمدللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا؟ آدمی کتنا بھی نالائق کو بگڑ گیا ہو، کچھ بھی ہو گیا ہو، آج بھی توبہ کا دروازہ، توبہ کرے اللہ معاف فرما دے، لیکن توبہ طریقے سے، سسٹم سے، جو سسٹم ہے نا اس طریقے سے آپ توبہ کریں گے تب معاف ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بہنوں کا ہاتھ دبا کے بیٹھے ہیں، بہن ناراض بیٹھی ہے، ہم کہیں استغفراللہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے بہنوں والا مسئلہ حل کریں، پھر توبہ کریں گے، پھر معافی ملے گی۔ تو توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، لیکن ایک سسٹم ہے، اس سسٹم سے چلیں گے تو حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ شراب دیکھو پہلے بھی حرام ہو گیا، ان کا ایمانی غیرت کیا تھا، حرام، تو حرام ختم کہانی۔ ہمارے یہاں دیکھیں کتنی حرام چیزیں ہیں، بار بار ہم سنتے ہیں کہ صاحب یہ حرام نہیں کرنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حالانکہ زندگی چھوڑ دیں گے مگر وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، یہ ہمارے حالات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ مت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔